دوستوں بزرگوں، یہ شوال کا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں جنگ احد ہوئی، جسے غزوہ احد بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں خود تشریف فرما ہوئے اس جنگ کے اندر۔ تو مسلمانوں یہ ایک کفار کے خلاف بہت بڑا معرکہ ہوا۔ جبل احد کے دامن میں، میدان میں، تو کفار جو ہے وہ جو جنگ بدر ہوئی اس میں جو ان کے کافروں کے رشتہ دار مارے گئے، وہ ان کا بدلہ لینا چاہتے تھے مسلمانوں سے کسی نہ کسی غرض سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو میدان جنگ بدر کے بعد اسلام قبول کیا اور مکہ میں رہے، تو انہوں نے ایک قاصد بھیجا اللہ کے نبی کے پاس کہ کافر جو ہے لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں، آپ تیار رہیں اور کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، میٹنگ کی کہ ایسے کافر جو ہے حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اور ابو سفیان جو اس وقت بھی اسلام نہ لایا تھا، اس نے اپنا سارا مال جو ہے جنگی ساز و سامان خریدنے کے لیے اپنے مشرکین کافروں کی ساتھیوں کی جو ہے مدد کی، پیسہ دیا، اور ان کافروں نے ایک فنڈ جو ہے وہ بھی تعمیر کیا کہ فنڈ اکٹھا کریں، مسلمانوں کے خلاف جو ہے لڑائی کریں گے۔ وہ کافر بڑے متحد ہو کر بڑی تیاری کے ساتھ مدینہ آنا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، رائے لی، مشورہ لیا صحابہ سے کہ آپ رائے لیں کہ لڑائی قلعہ بند ہونی چاہیے، اندر ہونی چاہیے، یا کھلے میدان کے اندر ہونی چاہیے۔ مشورہ رائے جو ہے مختلف قسم کی آئی، اور اس جنگ کے اندر، جنگ احد، غزوہ احد کے اندر کافی ساری تعداد منافقین کی بھی شامل ساتھ ہو گئی، جس میں ان کے سردار، منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بھی شامل ہو گیا، جن کی وجہ سے جو ہے ان منافقوں کی وجہ سے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو کافی نقصان بھی ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف لائے، اندر گئے، جب باہر نکلے تو 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی اور سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی جو ہے وہ بھی پہنی ہوئی، تلوار ہاتھ کے اندر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی تلوار اٹھا لیں، زرہیں پہن لیں، تو پھر کبھی بھی جو ہے واپس نہیں پلٹیں گے، اب میدان کی طرف ہی جائیں گے۔ تو اشارہ ہو گیا صحابہ کو کہ اللہ کے نبی تو مکمل طور پر تیار ہیں۔ صحابہ کے اندر بھی میرے بھائیوں، دوستوں، جان دینے کا جذبہ تھا، جنت کو حاصل کرنے کا جذبہ تھا، شہید ہونے کا ان کے اندر، صحابہ کے اندر جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حضرت امیر حمزہ اللہ کے نبی کے چچا کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم سب جو ہے آپ کے اشارے کے منتظر ہیں۔ اللہ کے نبی نے یوں اپنی تلوار اوپر اٹھا کر من یا خذو ھذا سیفا بحقہ، میری اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ میرے بھائیوں، صحابہ کی ایسے لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ تو جب اللہ کے محبوب نے یوں اپنی تلوار کا اعلان فرمایا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، تو حضرت ایک نوجوان صحابی حضرت ابو دجانہ آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ اس کا نام ہے حضرت ابو دجانہ۔ وہ آگے بڑھے اور اللہ کے نبی کی تلوار ہاتھ میں لی اور فرمایا اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے جو میں ادا کروں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو دجانہ میری تلوار کا حق یہ ہے کہ یہ ایسے چلاؤ کفار کی صفوں پر کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ مسلمانوں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا، یہاں جو ہے تلوار حضرت ابو دجانہ کو دی تو شخصیت کو ایک نمایاں
خیبر کے مقام پر جھنڈا دیا، ہمارا وہ بھی پیر ہے، جسے اپنا مسلح دیا، ہمارا وہ بھی پیر ہے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، حضرت ابو دجانہ کو تلوار دی تو حضرت ابو دجانہ نے تلوار لی اور اگڑ کر چلنے لگے، تو اللہ کے محبوب کو وہ ادا اکڑ میں کر چلنے والی اتنی پسند آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں، اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن آج جس طرح ابو دجانہ اکڑ کو چل رہا ہے، اللہ کو بہت پسند آ رہا ہے، اللہ کو بہت پسند آ رہا ہے۔ انہوں نے تلوار لی اور کفار کی صفوں میں گھس گئے اور تہس نہس کر دیا ان کی صفوں کو، اور ہندا سامنے آئی تلوار کے سامنے، تو حضرت ابو دجانہ نے تلوار بالکل گردن کے قریب لے جا کر پھر روک دی۔ دیکھنا میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، اللہ کے نبی کی ساتھیوں کی تربیت کیسے ہے، اللہ میرے نبی کے ساتھیوں کی اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کیسے کی ہے، ان کا کردار کیسے ہے، ان کا اخلاق کیسے ہے، ان کا اٹھنا کیسے ہے، ان کا بیٹھنا کیسے ہے، ان کی آنکھوں سے دیکھنا کیسے ہے۔ جب عورت سامنے آئی تو حالانکہ کافرہ عورت تھی، جنگ کی حالت تھی، تو آپ اس کی گردن پہ تلوار چلا بھی سکتے تھے، فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کے نبی کی تلوار ہے، عورت پر نہیں چلے گی، اللہ کے نبی کی تلوار ہے، عورت پر نہیں لگے گی، اس کے جسم کو نہیں چھوئے گی۔ آج ہمارے پیر کو ہوتے ہیں بیعت لینے کے لیے عورتوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہوتے ہیں، عورتوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کہاں سے پتہ نہیں انہوں نے اسلام سیکھا ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ کے نبی جب بیعت لیتے عورت سے دور بٹھاتے اور اپنا رومال جو ہے ایسے کرتے تو ایک لکم اس کے ہاتھ میں رومال کی عورت پکڑ دے، ادھر سے اللہ کے نبی کبھی ہاتھ تک نہیں لگاتے، کبھی ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے۔ تو مسلمانوں، جب اللہ کے نبی کی تلوار ابو دجانہ نے یوں لہرائی، عورت سامنے آ گئی، آپ نے تلوار کو پیچھے کر دیا کہ یہ اللہ کے نبی کی تلوار ہے، عورت پر جو ہے نہیں اٹھے گی۔ مسلمانوں، یہ جنگ اتنی تیز ہوئی کہ اس میں جو ہے 3,000 تعداد جو ہے کافروں کی تھی، 300 اونٹ جو ہے وہ کافروں کے پاس تھے، 200 گھوڑے جو ہے کافروں کے پاس تھے، اور اسلحے سے جو ہے بھرپور لیس تھے، اسلحہ بھی زیادہ تھا، ساز و سامان بھی زیادہ تھا، مسلمان ہر چیز میں تھوڑے تھے، اور 15 عورتیں کافروں نے ایسی تیار کر رکھی تھی جو گانا گاتی تھی، اور جنگ میں جو ہے فوجیوں کو جو ہے تیز کرنے کے لیے، ان کے جوش اور جذبے کو بڑھانے کے لیے کافروں کی عورتیں گانا گاتی تھی۔ یہ اس تیاری سے آئے تھے، اور عورتوں اور بچوں کو بھی اس جنگ میں کافر ساتھ لائے تھے۔ اس عرب کا یہ دستور اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس جنگ میں جو علاقے اور قبیلے والے عورتیں اور بچے ساتھ لاتے، پھر وہ اس جنگ سے جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا، تو انہوں نے پیچھے نہ مڑنے کے لیے جو ہے چھوٹے بچے بھی ساتھ لائے، عورتیں بھی ساتھ لائے کہ ہم بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہیں، ہم کیا ہے بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ ابو دجانہ جو ہے صفوں کو پلٹتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی تلوار جو ہے کافروں کی گردنوں پہ چلا رہے ہیں۔ تو پھر ایک لمحہ وہ آیا، یہ نوجوان صحابی ابو دجانہ جب اللہ کے محبوب پر حملہ ہونے لگا احد کے میدان میں، تو آپ حضرت ابو دجانہ جو اللہ کے نبی کے سامنے ڈھال بن گئے، اور سینے میں جو ہے تیر بھی جھلتے چلے جا رہے ہیں، نیزے بھی کھاتے چلے جا رہے ہیں، تلواریں بھی کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ابو دجانہ ہے جس نے اللہ کے محبوب کی حفاظت کی اور اپنی جان قربان کر دی۔ سبحان، اپنی جان حضرت ابو دجانہ نے اللہ کے نبی پر قربان کر دی۔ یہ وہ جان نثار ساتھی تھے، یہ وہ جان نثار ساتھی تھے جن کے ایمانوں کی قسم اللہ کھاتا ہے، جن کے پڑھنے کی قرآن کیسے پڑھتے ہیں، یہ میرے محبوب کے ساتھی چلتے کیسے ہیں، یہ کھاتے کیسے ہیں، یہ اخلاق والے کیسے ہیں، کردار والے کیسے ہیں، سارا قرآن اٹھاؤ، نبی کے ساتھیوں کا تذکرہ ہی تذکرہ ملے گا، نبی کے ساتھیوں کا تذکرہ ہی تذکرہ ملے گا۔ تو اللہ کے میدان کے اندر حضرت عبداللہ بن جحش اور حضرت سعد بن ابی وقاص اترتے ہیں، دو صحابی، دونوں میدان میں اترنے سے پہلے جو ہے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ وہ بات چیت کیا ہے کہ دونوں کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن جحش فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص سے کہ میرے اے صحابی رسول، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنی ہے۔ پھر سعد فرماتے ہیں میں دعا کروں گا اور آپ
اس کے بعد بھی کافر یہاں تک بھی بس نہ کرے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، ایک ایک اعضاء کو جو ہے کاٹ ڈالے، میرے کان بھی کاٹ ڈالے، میرے ناک بھی کاٹ ڈالے، میری آنکھیں بھی نکالے، میرے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے وہ بھی کاٹ ڈالے، میرے پاؤں بھی کاٹ ڈالے، ایک ایک اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور کل قیامت والے دن جب یا اللہ میں ان ٹکڑوں کی حالت میں تیرے پاس پہنچوں تو تو یا اللہ یہ میرے ٹکڑے دیکھ کر کہہ دے صدقتا عبداللہ بن جیش، اے عبداللہ بن جیش تو سچ کہتا تھا، خالص تو نے میرے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں ٹکڑے ہونے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے عبداللہ بن جیش نے میدان میں جو ہے اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے بلند کر دیے، ان کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے دہرا دیے ہیں کہ عبداللہ بن جیش نے کون سی دعا مانگی تھی۔ میرے بھائیوں مسلمانوں ایسے ہی میدان میں اترے اور بہادر کافر سے جو ہے اس کا مقابلہ ہو گیا، مقابلہ کافی دیر لڑتے لڑتے حضرت عبداللہ بن جیش شہید ہو گئے، جو دعا مانگی منو ان ویسے ہی دعا قبول ہوتی چلی گئی، کافروں نے ان کے لاش کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے، کانوں کو کاٹا، آنکھوں سے آنکھیں نکالی، ناک کو کاٹا، جسم کے ایک ایک اعضاء کے ہاتھوں کو کاٹا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کے نبی کے پاس جب واقعہ پہنچا تو حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ بن جیش نے کون سی دعا مانگی تھی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے انہوں نے ایسے ہی دعا مانگی تھی جیسے شہید ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ آخر میں کہا تھا صدقتا یا اللہ، جب تو مجھے دیکھے تو یہ کہہ دے صدقتا عبداللہ بن جیش کہ تو نے سچ کہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے عبداللہ بن جیش کی اللہ نے دعا قبول کر لی ہے۔ میرے بھائیوں یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے میدانوں میں اتر کر اسلام کی خاطر جانے قربان کر دی۔ آج ہم جن پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے، اے سیوں کے نیچے بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رکوعیں کر رہے ہیں، یہ ان کا صدقہ ہے، یہ کن کا صدقہ ہے؟ ان صحابہ کا صدقہ ہے، ان کی یہ محنتیں ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے بدر کے میدان میں کہا تھا یہ میری پونجی ہے، یہ میری پونجی ہے 313، یا اللہ یہ رہ گئے میرے ساتھی تو میرا نام بھی رہے گا، تیرا نام بھی رہے گا۔ انہوں نے تو تلواروں کی زد میں آ کر نمازیں پڑھی۔ یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں اس سے پہلے اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، اس جنگ سے شروع ہونے سے پہلے نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے نماز پڑھائی، امامت کی، اور پیچھے سارے صحابہ مقتدی تھے، پیچھے سارے صحابہ مقتدی تھے، تلواروں کی زد میں تپتی ہوئی ریتوں میں انہوں نے اللہ کے سجدے کیے ہیں، اللہ کو رکوع کیے ہیں۔ آج ہمارے لیے یہ نمازیں بھاری ہو گئی ہیں جو پنکھوں کے نیچے پڑھ رہے ہیں، یہ نمازیں بھاری ہو گئی ہیں، مشکلیں لگ رہی ہیں، قرآن ٹھنڈی جو ہے جگہ پہ بیٹھ کر پڑھنا ہمارے لیے مشکل بن گیا ہے۔ مسلمانوں یہ چیز پہنچی ہے ہمارے تک تو یہ ان صحابہ کی بدولت پہنچی ہے، ان کی بدولت پہنچی ہے، صحابہ کی بدولت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا مانگی تو حضرت عبداللہ بن جیش نے بھی آمین کہا، ان کی دعا پھر دیکھیں کیسے اللہ نے قبول کی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا میدان کے اندر عبداللہ بن جیش آمین کہنا، میں دعا مانگ رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا جی کرے دعا میں آمین کہوں گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا یا اللہ میرا کافر بہادر سے مقابلہ ہو، لڑتے لڑتے آخر کار میں اسے جہنم رسید کر دوں، تو اس کی بھی دعا قبول ہو گئی صحابی کی۔ صحابہ ایسے تھے ایمان والے، دل کے صاف کہ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، قرآن بھی اٹھا کر دیکھیں، حدیث بھی اٹھا کر دیکھیں۔ تو میرے بھائیوں تو انہوں نے دعا مانگی، کافر جو بہادر کافر سے مقابلہ ہوا تو آخر کار حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسے جہنم رسید کر دیا، ان کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت قتادہ آگے بڑھتے ہیں، کافر تیر مارتا ہے تو تیر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں جا کے لگتا ہے، آنکھ کا ڈیلا جو ہے باہر آ جاتا ہے، آنکھ کا ڈیلا پورا کا پورا باہر آ جاتا ہے۔ صحابی دوڑتے ہیں، صحابی سے اٹھا کر دوڑتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس لاتے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا قتادہ کی آنکھ ادھر کرے، اللہ کے محبوب نے اپنا یوں ہاتھ آنکھ کے اوپر پھیرا، آنکھ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی، آنکھ اس صحابی کی پہلے سے زیادہ، جتنی دیر جتنی جو عرصہ وہ زندہ رہے، جتنی بھی عمر پائی، اس آنکھ کی نظر کمزور نہیں تھی، اس آنکھ کی نظر، جس آنکھ پہ ہاتھ لگے میرے محبوب کے، وہ آنکھ جو ہے پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی، پہلے سے زیادہ نظر تیز ہو گئی، دوسری آنکھ سے بھی زیادہ وہ آنکھ زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ میرے نبی کے ہاتھ میں اتنی برکت ہے، اگر یہ پیالے میں جاتے ہیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو
میرے نبی کے جسم کے اندر بھی اتنی برکت ہے، ایک ایک چیز میں اتنی برکت اور خیر اور برکت اور رحمت ہے۔ وہ بال انہوں نے اپنی ٹوپی کے اندر سی لیے، ایک بار میدان کے اندر اتر گئے، 120 جنگیں لڑی تھی، میدان کے اندر اترے ہوئے پھر واپس آ گئے، اور صحابہ نے فرمایا آپ ڈر گئے ہیں یا کچھ دن ہو گئے ہیں، آپ تو بڑے بہادر تھے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، وہ بال جو ہے میری ٹوپی کے اندر ہے، جو اللہ کے نبی کے ہے، وہ ٹوپی گھر رہ گئی ہے، وہ پہن کر آؤں گا تو جنگ جیت جاؤں، تو پہن کر آؤں گا تو جنگ میں فتح کر لوں گا۔ صحابہ نے ایسی جانیں قربان کی ہیں اللہ کے نبی کے لیے۔ آج ہماری حالت، ہمارا ایمان کیسا ہے؟ تو صحابہ جیسا بنے گا، ان جیسا کردار ہوگا، ان جیسا اخلاق ہوگا، بیٹھنا ہوگا، اٹھنا ہوگا، پھر تبھی تو ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ تو ویسے تو ایمان پورا کیسے ہوگا؟ تو انہیں اللہ کے نبی کے ساتھ کیسے محبت تھی؟ یہی جنگیں بہت تھی کہ صحابہ ایسے ارد گرد ڈھال بن گئے، ارد گرد ڈھال بن گئے۔ جب 2 دندان جو ہے اللہ کے نبی کے شہید بھی ہوئے، تیر آ کے لگ گیا، لیکن صحابہ ارد گرد انہوں نے ایسا گھیرا ڈالا اللہ کے نبی کے ارد گرد۔ تو آج ہم ان کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو سنت ہے، خیر ہے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو میرے بھائیو، اطیع الرسول کیا ہوگا؟ اطیع اللہ تو ہو گیا، اطیع الرسول کیا ہوگا؟ بس جو چیز ہے یہ سنت ہے، بس خیر ہے، اس لیے چھوٹ جائے گی۔ تو اس کا جب ایک ایک چیز کا آپ سے سوال ہوگا کل آخرت والے دن، تو میرے بھائیوں پھر ایک ایک چیز کی ضرورت پڑے گی، ایک ایک نیکی کی جو ہے ہمیں سب کو ضرورت پڑے گی۔ تو اس کا یہ بقیہ حصہ جو ہے جنگ احد کا، جس میں حضرت حنظلہ کی شہادت ہے، حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہے، حضرت زیاد بن ثقل کی شہادت ہے، حضرت سعد بن ربیع کی شہادت ہے۔ انشاءاللہ یہ دوسرے جمعے میں اس کا وقت جو ہے مکمل ہو گیا، اور پھر بیان مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک